شیخ صاحب اب تو آپ بھی کہہ رہے ہیں آر کرو پار کرو، ورکر بھی یہ چاہ رہا ہے اور ہر بار اسی امید کے ساتھ خان صاحب کے جلسوں میں آ رہا ہے کہ شاید آج کے جلسے میں اعلان ہو جائے لانگ مارچ کا، شاید آج کے جلسے میں خان صاحب جو ہے وہ ڈیٹ دے دیں۔ انتظار کس بات کا ہے، ڈیلے کس بات کا ہے؟ کہیں پھر تو نہیں کہیں بات چیت چل رہی عمران خان صاحب کی کسی کے ساتھ اور آپ کو شاید یہ لگ رہا ہو کہ دوبارہ سے ٹرک کی بتی کے پیچھے نہ لگا دے کوئی خان صاحب کو؟ مجھے اللہ پہ بھروسہ ہے کہ اس اتوار سے جو صبح آئے گی اگلی اتوار تک کال دے دے گا عمران خان، مسئلوں کا کوئی نہ کوئی رخ بن جائے گا، اچھا یا برا۔ اور ٹرک کی بتی کے پیچھے تو اسی دن لگ گئے تھے جب ہمارے خلاف عدم اعتماد ہو گیا تھا، اور خان صاحب کو یقین تھا کہ یہ عدم اعتماد نہیں ہوگا، اور میں تو بہت پہلے کہتا تھا، آپ لوگ میرا مذاق اڑاتے تھے میں جمہوریت دشمن ہوں اور ادھر ملا ہوں۔ جی آپ کہتے تھے اسمبلی توڑ دو استعفے دے دو، بالکل آپ کہتے تھے، آن ریکارڈ ہیں آپ کی باتیں۔ تو اب مجھے اب اللہ سے امید ہے کہ یہ بڑے اہم دن ہیں، 15 دن، تو 15 دن نومبر کے بھی لگا لے، 30 لگا لے جی، 30-40 دنوں میں سیاست جو ہے یہ کس کروٹ لیتی ہے، اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، جو بھی اہم فیصلے ہیں اچھے یا برے بھی ہو سکتے ہیں وہ ہو جائیں گے۔ یہ کس کانٹیکس میں آپ یہ 30 دن کہہ رہے ہیں؟ صرف لانگ مارچ کے تناظر میں آپ یہ بات کر رہے ہیں؟ آل دی وے پاکستان کی سیاست میں 30 دن اہم ہے اور اس میں سارے فیصلے ہو جائیں گے، کال بھی آ سکتی ہے، مسئلے بھی طے ہو سکتے ہیں۔ بائیڈن نے جلتی پہ پٹرول ڈالا ہے، قوم کی نفرتوں میں اضافہ کیا ہے اور سامراج کی سازشوں کو بے نقاب کیا ہے، اور وہ جن کے اکاؤنٹس باہر ہوتے ہیں، جن کی جائیدادیں باہر ہوتی ہیں، جو ایکسپوز ہوتے ہیں، جو آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات نہیں کر سکتے، پھر وہ یہی کہتے ہیں کہ ان کا کہنے کا مطلب یہ نہیں تھا، انہوں نے سرِ راہ کہہ دیا اور اس حکومت کی تذلیل کر دی۔ شکر ہے کہ پاکستان کے ایٹامک جو سارا سیٹ اپ ہے وہ عظیم فوج کے ہاتھوں میں ہے اور عظیم لوگوں کے ہاتھوں میں ہے، ورنہ ان لوگوں کے ساتھ ہاتھوں میں ہوتا ہے جن کے اکاؤنٹ فارن ہے اور جن کی جائیدادیں باہر ہیں۔ یہ تو بیچنے اور سوداگر لوگ ہیں، بکنے اور بکنا ان کی عادت ہے، یہ فوراً اس اتنی جو ہماری سالمیت کی نشانی ہے، اور ہندوستان سے ہم روایتی جنگ نہیں کر سکتے، یہی ایک دفاع ہے۔ اور مجھے فخر ہے کہ میں نے 2 عظیم لوگوں کی قبر بنانے میں قبر ہی کہہ سکتا ہوں، ڈاکٹر قدیر صاحب کی، میں تو چاہتا تھا وہ فیصل مسجد کے سامنے دفن ہو، اور ایک اور صاحب جن کا بڑا وہاں رول تھا، دونوں کی، اور مجھے فخر ہے کہ انہوں نے تدفین ہونا بھی پنڈی میں ہی پسند کیا، بریگیڈیئر ٹیپو کی بات کر رہا ہوں۔ اور ڈاکٹر قدیر صاحب کی میں نے قبر بنوا دی تھی فیصل مسجد کے سامنے، لیکن ان کی بیٹی اور بیگم نے کہا نہیں، انہوں نے جگہ سلیکٹ کی ہوئی ہے، پھر میں نے وہاں جا کے قبر بنائی۔ اور لیکن اس ملک کی اٹامک پاکستان کی جو سٹیبلٹی ہے، اس آرگنائزیشن کو کوئی نہیں چھو سکتا، کوئی مائی کا لال نہیں چھو سکتا، یہ قوم اس کے خلاف بھرپور مزاحمت کرے گی اور کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا پاکستان کا۔ جی ہاں، بلاول بھٹو نے بھی کہا ہے کہ امریکی سفیر کو بلا کے ڈیمارچ کریں گے ہم لوگ، احتجاج ہوگا بالکل اس پر۔ مجھے تو یہ بھی امید نہیں ہے ان سے، یہ تو غلام لوگ ہیں، چاپلوس لوگ ہیں، امریکن غلامی میں پیدا ہونے والے لوگ ہیں۔ یہ ہمارے وزیر خارجہ ہیں، لاپتہ ہیں، گم شدہ ہیں، پتہ نہیں کدھر ہیں، اور وہ نارنڈا نہیں گئے، ان کی دادی کے نانی مر گئی تھی ورنہ وہاں بھی جا رہے تھے۔ اور کیا ہو رہا ہے ملک میں جی؟ ملک میں بیٹھ گیا، ملک معاشی طور پہ بیٹھ گیا۔ آج خود اسحاق ڈار نے کہہ دیا کہ 27 بلین ڈیفالٹ ہی ہو گیا آج کے دن، آج ملک ڈیفالٹ ہو گیا۔ میں آپ کے پروگرام میں کہہ رہا ہوں، معافی کے ساتھ ساری قوم کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں۔ اسحاق ڈار نے 1 ارب روپیہ زر مبادلہ کے ذخائر، بھائی وہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں پیمنٹ کا شیڈول 27 بلین ہے، ان کا باپ کرے گا؟ نوٹ تو یہ چھاپ لیتے ہیں 5000 روپے والے، جو بانٹنے کے لیے ممبروں کو 25-25 کروڑ روپیہ، پھر کراچی سے بھی منگوا لیتے ہیں، پشاور سے بھی ڈالوں میں منگوا لیتے ہیں۔ ان قریب وہ فوٹویں آئیں گی جو ممبروں کو 20-25 کروڑ روپے دیا گیا کہ وہ ڈالوں میں نوٹ کیسے آ رہے ہیں، اوپر چادریں کیسی ڈالی جا رہی ہیں، اور یہ سب سے دلچسپ ویڈیو ہوگی پاکستان۔ لیکن وقتی ریلیف دے کر تو ڈار صاحب نے اپنے آپ کو ہیرو بنا لیا ہے، وقتی ریلیف دیا، دیکھیں ڈالر نیچے آ گیا ہے اور قیمتیں کم کر رہے ہیں، وہ بجلی بھی آج 4 روپے کم کر دی ہے۔ کہاں آ گیا؟ ابھی تو
جو مرضی کر لیں, ان کے بس کا روگ نہیں ہے. 4 روپے کم کر کے ایک یہاں اے سی چلتا ہے, 80,000 روپے کا بل میرا, میں تو دے سکتا ہوں. یہاں ایسے لوگ ہیں جن کو 17,000 روپے کا بل آیا, وہ لے کے والی آ جاتے ہیں کہ 30,000 روپے بچہ تنخواہ پہ کام کرتا ہے, ایک 25,000 روپے پہ کام کرتا ہے, 17,000 بجلی کا بل ہے. صحیح ہے. اور آٹے کا, اور میں آپ سے کیا عرض کروں. اچھا شیخ صاحب یہ بھی بتا دیں, ایک تو آپ کہہ رہے ہیں کہ لانگ مارچ ہو, ایک جملہ مجھے بولنے دیں پلیز بولیں. ہوگا لانگ مارچ, نہیں ہوگا تو سیاست جو ہے ہماری خراب ہو جائے گی. یہی میں پوچھنے والی تھی کہ نہ ہونے کا بھی آپشن ہے, ہو سکتا ہے, نہیں بھی ہو سکتا. میرے خیال میں نہیں ہے, کسی کا مجھے پتا نہیں. خان صاحب سے میری اس پہ بات نہیں ہوئی. میں نے جلسہ عام میں ان کو پرسوں کہا, انہوں نے کہا جو بات آتی ہے تو کہہ دیتا ہے. میں نے کہا جناب اب نہیں یا کبھی نہیں. لوگ تھک گئے, میں تھک گیا ہوں جی 6 مہینے کا. میں تو باہر جانا, چین نے مجھے ان کی کل کے 18 کو ان کی کانگریس کا الیکشن ہے, انہوں نے کہا آپ ہر دفعہ آتے ہیں, تو میں نے کہا اس دفعہ اس وقت گیا تو لوگ کہیں گے لو جی یہ بھی نرس گیا جی. صحیح. اچھا لانگ مارچ پرامن ہوگا کیا؟ کیونکہ جس طریقے سے وفاقی حکومت تیاری کر رہی ہے تو لگتا ہے کہ کچھ ہونے والا ہے. خونی مارچ ہوگا جس کی باتیں آپ لوگ 25 مئی کو جو کچھ ہوا اس لانگ مارچ پہ بھی کہتے تھے, آپ ہی کہتے تھے. خونی مارچ بھی ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے حکومت کہتی ہے ہم لوگ تو ڈر گئے تھے. تو اب بھی وہ یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ پتہ نہیں آپ لوگ دنگے کرنے آ رہے ہیں, فساد کرنے آ رہے ہیں, کیا کرنے آ رہے ہیں آپ لوگ. اسی لیے حکومت کہہ رہی ہے کہ عمران خان گھر سے نکلے تو اپنی جان اللہ کی امان میں دے کر نکلے, ہماری کوئی ذمہ داری نہیں. سر جی ان کی قسمت خراب ہے. وہ منحوس وقت تھا جب انہوں نے حلف اٹھایا. انہوں نے اپنی سیاسی قبر کھو دی ہے. انہوں نے, ان کا سوئم بھی نہیں ہوگا, اور یہ کنٹینر لگائیں گے, اسلام آباد کے لوگ اندر سے نکل آئیں گے. یہ 25 یا 27 کلومیٹر بارہکوہ سے لے کے اور ادھر رواد تک اور ترنول تک کیا کریں گے. یہ اسلام آباد میں کھانے نہیں ملیں گے. ابھی تو میں بتانا نہیں چاہتا کہ وہاں ایک قبر پہلے ہی بنی ہوئی ہے سیکریٹریٹ کے آگے. یہ میں جوانی کی باتیں کر رہا ہوں. اور اس دن میں نے گزرتے ہوئے دیکھا کہ اس پہ جھاڑیاں انہوں نے چھپی چھپائی ہوئی تھی, قبر تھی وہاں پہ. اچھا قبر نہیں ہونی چاہیے, ورنہ ان کی سیاسی قبر جو ہے وہ اجتماعی ہوگی, اجتماعی سیاسی قبر ہوگی ان کی. اور لوگ جتنی نفرت ان سے کر رہے ہیں, اور اس نفرت میں رانا ثناء اللہ نے جتنا پٹرول گیرا ہے اور جتنی عمران خان کی خدمت کی ہے وہ کسی نے نہیں کی. نہیں, لانگ مارچ اسلام آباد پہنچ جاتا ہے تو کیا آپ لوگ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ آپ لوگ جا کر وہاں مطالبہ کریں گے, نئے انتخابات کا اعلان ہو جائے یا حکومت گھر چلی جائے؟ سب کچھ ہونا اتنا آسان ہے؟ یہ سب کچھ ایسے ہو جائے گا جیسے آپ لوگ جو امیدیں آپ لوگ لے کر جا رہے ہیں, اتنا ہی آسان ہے اس حکومت کو گھر بھیجنا یا زبردستی ان سے انتخابات کی تاریخ لینا؟ کیا کریں گے لانگ مارچ؟ میں کہتی ہوں 20 لاکھ لوگ بھی چلے جائیں, واٹ نیکسٹ, کیا کریں گے؟ میں کہتا ہوں 1 لاکھ لوگ بھی آگے تو مسئلہ طے ہو جائے گا. 20 لاکھ تو پی ٹی آئی کا اس سے بھی زیادہ سوچ ہوگی. میں کہتا ہوں 25,000 20,000 لوگ اسلام آباد کے اندر سے بھی نکل آئے تو ان کا کھیل ختم, پیسہ ہضم, پھکی ہوگی ان کے لیے. سر جی لوگوں کا چولہا نہیں جل رہا, آپ سیاست کر رہے ہیں. میں آپ کو آپ کے ٹی وی پہ لائیو کہہ رہا ہوں کہ میرے ہاتھ سے ہلکا نکلتا جا رہا ہے جی. لوگ کہتے ہیں, لوگ اب کیا کہتے ہیں, لوگ کہتے ہیں جی آپ نے تو اپنے مسئلے سارے حل کر لیے. مسئلہ تو ہمارا ہے کہ ہم کرایہ نہیں دے سکتے دکان کا. جہاں 14 سیلز مین مشرف کے دور میں کام کرتے تھے وہاں 4 بھی نہیں رہ گئے. گاہک ہی نہیں ہے منڈیوں میں جی. لوگ کہیں کھانا کھائیں یا کہ کوئی اور کاسمیٹکس خریدیں. اجاڑ پڑے ہیں بازار, لنڈے میں رش ہے, سیکنڈ ہینڈ دکانوں کی, جوتوں کی دکانوں پہ رش ہے. فریش مال کا کوئی گاہک نہیں نظر آ رہا سوائے آٹا, دال, چینی اور دالوں کے. لیکن شیخ صاحب یہ باتیں اس دفعہ عید میلاد النبی کے موقع پر یہ کسائی سارے میرے سپورٹر ہیں. صبح وہ میرا ناشتہ کرتے ہیں عید میلاد النبی والے دن. جو اس شہر کے کسائی ہیں, میرا ناشتہ صبح ان سے شروع ہوتا ہے عید میلاد النبی کے جلوس پہ. خدا کو گواہ بنا کے کہتا ہوں, انہوں نے کہا جی کوئی آرڈر ہی نہیں آیا گوشت کا اس دفعہ, لوگوں نے دال ہی بانٹی ہے. صحیح. یہ ان مسائل کی حقیقت سے تو انکار ہے ہی نہیں شیخ صاحب. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, ہمیں بھی ان مسائل کا ادراک ہے. میرے پاس تو یہی مسئلے ہیں. ہاں ٹھیک ہے, بالکل ہے, بالکل ہے. لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے
کہ اسلام آباد لوگوں کو لے جائیں, لوگوں کی جان کا میں نے آپ کو آسان بات کہہ دی ہے کہ 45 دن میں آپ کو میں 45 دن بعد انٹرویو دوں گا. اس وقت کے سارے سیاسی حالات ضروری نہیں اچھے ہوں, بہت ہی برے ہو سکتے ہیں. 45 دن میں کٹی کٹا نکل آئے گا. احتیاطاً میں 30 نومبر کہتا ہوں, ویسے ٹی وی میں 15 نومبر پہ میں قائم ہوں. 15 اکتوبر سے 15 نومبر میں 6 مہینے کا چیخ رہا ہوں. یہ میری سیاسی سوچ ہے, اس پہ بائیڈن نے آج پٹرول ڈال دیا اور میری بات سچ ہونے جا رہی. ٹھیک ہے. اچھا, دوسری طرف یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ملک میں, سفید کو سیاہ کیا جا رہا ہے, سیاہ کو سفید کیا جا رہا ہے. وہ ایسے کیسز جو اوپن اینڈ شٹ کیسز تھے, منی لانڈرنگ کے کیسز تھے, جس میں شہزاد اکبر صاحب جو تھے وہ پریس کانفرنسز میں اتنے ثبوت دکھاتے تھے, پلندے لے کر آتے تھے, 100 گواہ پیش کیے گئے. اس کے بعد جس طریقے سے بری ہو رہے ہیں, باعزت بری ہو رہے ہیں, یہ ہو کیا رہا ہے شیخ صاحب؟ وہ غلط تھا یا جو آج ہو رہا ہے یہ غلط ہے؟ یہ عمران خان کی خدمت ہو رہی ہے. عمران خان کو مضبوط اور مقبول بنا رہے ہیں, اس کی شہرت کو شعرۂ آفاق بنا رہے ہیں. جتنی غلطیاں یہ کر رہے ہیں سب عمران خان کے فائدے میں جا رہی ہیں, ورنہ یہاں جیلیں بھی ٹوٹتی نہیں ہیں, یہاں مشرف پہ حملہ کرنے والے قیدی بھی بھاگتے رہے. لیکن اس ساری صورتحال کے باوجود اتنا برا لوگوں نے محسوس نہیں کیا شہباز اور حمزہ کا رہا ہونا. اتنا لوگوں نے برا نہیں کیا. اور جو ٹیلی فون چور ہے, میں یہ کل کہہ چکا ہوں, کہتے اچھا نہیں لگتا, کبوتر چور تو ضمانت نہیں ہو رہی, ٹیلی فون چور کی ضمانت نہیں ہو رہی. میرے سپورٹر ایسے ہی ہیں, ڈنٹر پینٹر ویلڈر مکینک کبوتر باز موچی درزی دھوبی مرغیاں لڑانے والے. وہ کہتے ہیں ہمارے ہاں تو پولیس ریڈ کرتی ہے, جمعے والے دن ہمیں مرغے نہیں لڑانے دیتی. کبوتر باز کہتا ہے کہ ہفتے کو جناب علی ایس ایچ او ہم سے بھتہ مانگتا ہے, اور ہمارے کبوتر چوری ہوتے ہیں, اور ایس ایچ او جو ہے وہ ہماری سنتا نہیں ہے. اور اگر کبوتر چور پکڑا جائے, ٹیلی فون والے کیا ڈیٹا اکٹھا کریں گے, ٹیلی فون چوری جنہوں نے کی ہیں اگر پکڑے گئے ہیں سچ یا جھوٹ, ان کی ضمانت نہیں ہوتی پاکستان میں, کوئی ضمانت دینے والا بھی کوئی نہیں ہے. آج میں گیا ہوں اٹک میں, ایک ایسا وقت آ گیا کہ لوگ, ہم شیخ رشید یہ کہہ رہا ہے جو 16 دفعہ وزیر رہا ہے, کہ لوگ کہتے ہیں کہ شیخ صاحب 2-4 ایسی رجسٹریاں رکھ لو ضمانتوں کے لیے, کیس تو روز ہی ہو رہے ہیں, ہماری ساری جائیداد ضائع ہو جاتی ہے, ٹھپا لگ جاتا ہے. ضمانت جو ان سے یہ 1 لاکھ کی ہے یا 5 لاکھ کی ہے, ہم اپنی دکان یا بیچ ہی نہیں سکتے کیونکہ رجسٹری آپ کی وجہ سے خراب ہو جاتی. یہ حال ہے. صحیح. لیکن شیخ صاحب ادارے بھی وہی ہیں, عدالتیں بھی وہی ہیں, FIA بھی وہی ہے. جب سب لوگ راہ گلاپتے تھے ان لوگوں کی کرپشن کا, ثبوت دکھاتے تھے, تو اس کا مطلب تو یہ ہوا جس کے پاس طاقت ہے, ادارے اس کے ماتحت ہیں, اسی کا قانون ہے, سب کچھ اس کی مرضی کے تحت ہوگا, ہر ادارہ اس کے ماتحت ہوگا. پھر تو یہ سسٹم ہو گیا ہمارے ملک میں. ایک جوانی میں نے فلم دیکھی تھی کہ دلہن وہ جو پیا من بھائے. سو یہ ساری وہ دلہنیں ہیں جو پیا کو پسند ہے, ایک رات کی چوکٹ پہ سجدہ کرنے والے اور سب لوگ. میں تو ایسا محسوس کر رہا ہوں کہ شاید پاکستان میں ہم من حیث القوم ہمارا معیار بہت گر گیا ہے. میں تو آصف زرداری یا یہ کیا ہے بدنام زمانہ نام ہے, اور نواز شریف شہباز شریف گالی دینے والے نام ہیں, رانا ثناءاللہ گالی دینے والے نام ہیں. میں من حیث القوم کہتا ہوں, من حیث القوم کہتا ہوں. ابھی عید میلاد النبی گزری ہے تو ہم وہاں سٹار لگاتے ہیں, تو لوگوں نے جشن عید میلاد النبی پہ بھی ہم سے وہ ٹولیاں جو گزر رہی تھیں, آگے سے چوتھا حصہ بھی نہیں تھی, وہ یہی بات کر رہی تھی جی کہ ساڑھا کچھ کرو, ساڑھا کچھ کرو, مر گیا. تو یہ NRO 2 ہے یا ناقص FIA کی ناقص پروسیکیوشن کا نتیجہ ہے؟ نہیں جی, ساری پلاننگ ہے, ساری ڈیل ہے, ساری ڈیل کا حصہ ہے, سارا NRO 2 ہے. عمران خان بالکل درست کہتا ہے. اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل ہوئی ہے ان کی ان کیسز پر. دیکھیں آپ میرے منہ سے ہمیشہ وہ بات نکلوانا چاہتی ہیں. میں دیکھیں میرے سے ان کی مہربانوں کی تعلقات جو ہیں, آپ اس جگہ ہے کہ شکر ہے انہوں نے برا نہیں منایا. میں نے ان کو کہا بار بار, ہمیشہ جب آپ میرا انٹرویو لینا چاہتی ہیں میرے منہ سے اسٹیبلشمنٹ اور فوج نکلوانا چاہتی ہیں, اسی لیے میں آپ کو اوائڈ کرتا ہوں. میں نے ان کو ہاتھ جوڑ کے کہا کہ میں آپ یہی کہتی ہیں, پچھلا انٹرویو دیکھیں نا, اس میں بھی آپ نے یہی کہا, میں نے سوال کیا. سو میں نے ہاتھ
باندھ کے ساری قوم کے سامنے یہ کہا کہ میں نسلی اور اصلی ہوں، میں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں گا، تحریک کامیاب ہو ناکام ہو لال حویلی سے نکلوں گا جی۔ اور لال حویلی میں انٹرویو دے رہا ہوں آپ کو، میں چین بھی نہیں جا رہا، اور ربیع الاول میں اور رمضان میں میں ضرور جاتا ہوں روزہ رسول پہ، ایک دفعہ ضرور جاتا ہوں، تو وہ بھی نہیں گیا۔ اسی لیے نہیں گیا کہ کوئی یہ نہ کہے کہ لڑائی صحیح ہے یا جد و جہد کا بگل بجا تو انہوں نے بہانہ تراش کر لیا۔ اچھا، کیا واقعی 3.5 سالوں میں آپ لوگوں کے پاس کوئی طاقت نہیں تھی؟ حکومت تو تھی لیکن اختیارات نہیں تھے آپ لوگوں کے پاس، جو خان صاحب آج 3.5 سال کے بعد کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ پچھلے ان کے سارے انٹرویوز کے کلپس نکال کے دیکھ لیں تو وہ کہتے تھے ہم اور اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پر ہیں، سارے فیصلے مجھ سے پوچھ کے ہوتے ہیں، میری ساری ان پٹ بیچ میں ہوتی ہے۔ اب سمجھ میں نہیں آتا نا کہ آج ٹھیک تھا یا کل ٹھیک تھا جو کہتے تھے خان صاحب۔ آپ عمران خان کا سوال اس سے پوچھیں، آخری 2-3 مہینے حالات خراب ہو گئے تھے، اور جب یہ حالات خراب ہو رہے تھے یا ہو گئے تھے تو سبھی کو، آپ کو بھی نظر آ رہا تھا کہ حالات خراب ہو رہے ہیں۔